محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. پیروی کرو اس چیز دی جو اتاری گئی تواڈے ول تواڈے رب دی طرفوں، اور نہ پیروی کرو اس تو علاوہ اولیاء دوسرے ولیاں دی. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تسی نصیحت پکڑ دے ہو. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. صاحبوں، عزیز ساتھیوں، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے تسی سماعت فرما رہے سو آداب وحی اور اس کے اوپر عمل. اس مناسبت نال میں تواڈے سامنے کچھ معروضات اور گزارشات اللہ دے قرآن وچوں پیش کرنا چاہنا، اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین وچوں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا.
اس عنوان دا تقاضا اے وے اے توانو موضوع سمجھ نہیں دیں گے، اللہ توانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیونکہ جدو موبائل واجد ہے پھر ساتھی اٹھ کے کوئی باہر جا رہے ہیں، کوئی اندر آ رہے ہیں، کوئی موبائل کے دھیانے لگا ہے۔ جدو موبائل وال توجہ ہوندی ہے نا تے ادو سنن سنان والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادو بندے نو کچھ نہیں پتا سننا سنایا ہے، اودے تے اسی عمل بھی کر سکیے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں موبائل دے وچوں کچھ چیزاں ویکھنیاں نے تے تسی اے نہ بعد جا کے کہ ساڈے موبائل بند کرا چھڑے تے اپنا ہاتھ وچ پھڑیا سی۔ ہاں جی میں موبائل دے اندروں کوئی چیزاں میں جڑی اودے وچ نوٹ کیتیاں نے میں او ویکھنیاں نے جڑیاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ میں اپنا دیاں کئی صورتاں کئی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل انج ہوندے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دا پیغام لے کے رب دا قرآن لے کے آپ علیہ السلام تے اتر دے اور آپ کے سامنے اللہ دا پیغام پیش کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جا کے نبی علیہ السلام کو سوال کر دے اور آپ انہاں دے سوالاں دے جواب دین دے مقصد یہ ہوندا سی کہ اے جڑے ارد گرد بیٹھے نے انہاں نوں دین سکھایا جائے۔ ایک یہ بھی طریقہ، یہ بھی ایک سمجھ لینا چاہیے کہ او دا ایمان او دا اسلام مشکوک ہے، او صحیح معنی کے اندر اللہ اس کے رسول دے جو طریقہ کار ہے او دے مطابق او مومن تے مسلمان نہیں۔ اللہ سانو ساری دی ساری وحی تے ایمان لے دی توفیق عطا فرمائے۔ يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نوں اے بات سمجھا دیو۔ اللہ فرماندے نے کسے بشر دے نال اللہ رب العالمین جدو کلام کردے نے، رب کلام کردے نے کسے بھی بشر دے نال لفظاں تے غور کرنا۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور نہیں لائق کسے بشر واسطے کہ اللہ تساں دسنا ہے کہ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میرے اللہ نے کلام کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے نال اللہ نے کلام کیتا، دیگر انبیاء کرام دے نال اللہ نے کلام کیتا۔ ایک جننے بھی انبیاء جنہاں نال اللہ نے کلام کیتا ہے وہ سارے کون سن؟ رب دے نبی۔ سارے کون سن؟ بولو رب دے نبی، اللہ دے رسول۔ اللہ کیا فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ نے جنہاں نال بھی کلام کیتا وہ سارے بشر سن، وہ سارے انسان سن۔ پتہ لگتا رب نے ایتھے مسئلہ واضح کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہون، حضرت نوح علیہ السلام ہون، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہون، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام ہون، حضرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون، جنہاں نال اللہ نے کلام کیتا ہے۔ رب کہندا لبشر، او سارے بشر سن، سارے انسان سن۔ کتنی بڑی دلیل کہنا چاہیے بشر نہیں کہنا چاہیے۔ جڑا نبی پاک نو بشر کہندا معاذ اللہ تے توہین کردا رسول اللہ علیہ السلام دی۔ اور یارو رب دا قرآن اعلان کردا پیا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، جنہاں نال بھی اللہ نے کلام کیتا وہ سارے بشر سن، وہ سارے انسان سن۔ پتہ لگا آمینہ دے لال جناب محمد
علیہ السلام معراج دی رات جدو آسمانہ دے گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بیری دا درخت ہے اور دے اوپر روشنی ہی روشنیاں نے تے میرے نال اس مقام تے انہوں سدرۃ المنتہا کہندے نے اوتھے میرے رب نے میرے جدو کوہ طور دے گئے تو حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو کلام کیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے عرشاں باغیا ربا میں تینوں اپنی نگاہاں نال ویکھنا چاہنا رب نے فرمایا لن ترانی اے میرے موسیٰ تو مینوں نہیں دیکھ سکدا فرمایا اللہ میرا جی کردا ویکھ ہوش ہو کے گر گئے لیکن تو ہوش آیا نا فلما افاقا قال سبحانکا فرمان لگے اللہ جدو ہوش آیا کہنے لگے ربا میں اس بات کا اقرار کرنا کہ تو صحیح کہہ رہے ہیں میری غلطی سی تو پاک ہے اللہ میں تیرے وال توبہ کرنا تیرے جو کرنا میں تیرا فرما بردار بندہ بن جانا مطا اے لگا کہ اللہ اپنے نبیوں نال پردے دے پیچھوں کلام کردا ہے رب نظر نہیں ہوتا مگر اللہ گفتگو اپنے نبیوں نال کردا ہے موسیٰ علیہ السلام نال کی تھی میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ نے اللہ تعالیٰ نو دیکھیا بلکہ کئی تے ایدی حداں کراس کر جاندے نے نعوذ باللہ او تے آندے نے اللہ دے نال بغل گیر بھی ہوئے نے جفا مار کے ملے نے اللہ تعالیٰ نو توبہ نعوذ باللہ اے ساری من غلط باتاں نے کتابوں دیکھیے وہ جھوٹیاں جو ایک جھوٹ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے معراج کی راتی اپنے رب نو نہیں دیکھیا ہاں کلام ہوئی ہے اللہ کے نبی دے نال رب نے کلام کیتا ہے گفتگو فرمائی ہے اور او دا ذکر قرآن دے اس مقام تے رب نے کیتا ہے فرمایا اسی اپنے بندیاں نال اسی کسے بشر نال اسی کسے انسان نال اسی اپنے نبی تے رسول نال جدوں کلام کرنے ہاں او تے اینا اندازاں دے اندر کرنے ہاں الا وحیل یا تے اسی وحی نازل فرمانے ہاں او من ورائی حجاب یا اسی پردے دے پیچھے بھیج دینے اور سنیا اور فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیندے نے فرمایا انہو علی الحکیم اور میرا تو آٹا ایمان دا تقاضا ہے وہی دیاں جنیاں صورتاں قرآن نے بیان کی دیاں نے اسی انہاں سارے تے ایمان رکھنے تسی بھی رکھ دو کسی نے کوئی بھلیکا ہے کسی نے کوئی شک شبہ ہے کہ قرآن کو پوچھ لو وہ تھوڑے سارے شک انشاءاللہ قرآن کے میرے نبی دا فرمان دور کر دے گا اگر اللہ فرشتے کے ذریعے وحی بھیج دے تے ساڈا ایدے تے بھی ایمان ہے اگر اللہ القا و الہام کر دے ساڈا ایدے تے بھی ایمان ہے اگر اللہ پردے دے پیچھوں کلام کر دے ساڈا ایدے تے بھی ایمان ہے میں تمہیں دلیل اور دے دیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی نے بیٹھے نے صحابہ کول بیٹھے نے صحابہ اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت مروی ہے بخاری مسلم کی روایت ہے فرماندے نے اینی دے اندر ایک بندہ آیا چٹے کپڑے اونے پائے نے والوں دے کالے سیاہ نے تے انج لگدا نہاتا دھوتا بالکل مٹی کٹے دا نشان بھی ہوتے جسم تے والسلام دے کول بیٹھ گیا تے آگے اندر میں تواڈے کول کوئی سوال کرنے نے مینوں جواب دیو آپ فرماندے نے کر سوال اندر دسو من اسلام اسلام کی شان میرے پیغمبر فرماتے ہیں انت شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اسلام میرے اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے کہ میں محمد دی رسالت نبوت دی گواہی دے نمازاں 5 ٹائم ادا کریا کر زکات سال بعد ادا کریا کر رمضان دے روزے رکھیا کر رب طاقت دے تے بیت اللہ دا حج کریا کر اے جواب سن کے نا اگوں آندے نے صدقتا کی آندے نے صدقتا سچ فرمایا جے صحابہ آندے نے ساڈے کان کھلو گئے اسی متوجہ ہو گئے اے کون ہے جڑا نبی پاک نو کہہ رہا سچ فرمایا جے اے او گل کر سکدا ہے جنوں پہلے ہی پتہ ہوے تے اے سوال بھی کردا ہے تے میرے نبی دیاں تصدیقاں بھی کردا ہے اسی حیران پریشان ہو گئے بندہ ویکھیے مدینے دا لگدا نہیں مدینے دا ہے ہی نہیں
چھوٹا جہا مدینہ سی، مدینے دا ہوندا تے سانو پتہ لگ جاندا، پر باہروں آیا بھی نہیں لگدا، باہروں کدھروں آیا ہوندا تے کپڑیاں تے مٹی کٹا ہوندا، باہروں کدھروں آیا ہوندا تے بالاں تے مٹی کٹا ہوندا۔ ایویں تے وہ اگلا سوال کردا مل ایمان، ایمان کی شے ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و والقدر خیرہ و شرہ۔ ایمان ہے اللہ تے ایمان رکھ، اللہ ہے تے ایک، فرشتیاں تے ایمان رکھ، فرشتے اللہ دی مخلوق نے تے رب دے بندے نے، اور کتاباں تے ایمان رکھ، ساری کتاباں سچیاں نے، اور رسولاں تے ایمان رکھ، سارے رسول برحق نے، اور آخرت دے دن جواب میرے نبی نے دیتا نا، اندر صدقتا، سچ فرمایا۔ آندہ اچھا اگلا سوال مل احسان، احسان کی چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان ہے کہ تو اللہ دی عبادت کر، انج کر جنہیں تو رب نو ویلنے پیا، اگر ایک کفیت نہیں بنتی تے کم از کم ایک کفیت پیدا کر لے کہ رب تینو ویلنے پیا، احسان ہے۔ اندر صدقتا، تو سچ فرمایا۔ اگلا سوال مدد ساعت، قیامت کی دونی ہے؟ کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں، یہ تے رب دا فرشتہ جڑا مینوں کہہ رہا صدقتا، تے میرے نبی فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اور سوال کرنے والے میں تیرے نال چوکھا نہیں جاندا، جنہ تینوں پتہ ہے وہ نہیں، مینوں جنہ مینوں پتہ ہے وہ نہیں تینوں پتہ ہے۔ یعنی میرے نبی نو پتا لگ گیا کہ انسان نہیں ہے، رب دا فرشتہ ہے۔ ایک اٹھ کے نا آپ فرماتے ہیں اچھا میں تینوں کچھ علامتاں دس دینا، قیامت دیاں، قیامت دا علم صرف رب کو دے، پر علامتاں میں تینوں دس دینا، یہ علامتاں دس دیو۔ فرمایا جی تو بکریاں دے چرواہے، بھیڈاں دے چرواہے اونچیاں اونچیاں عمارتاں بنا کے اودے وچ بیٹھ کے فخر کرن گے، جدوں بکریاں دے بھیڈاں دے چرواہے حکمران بن جان گے، جدوں بکریاں دے بھیڈاں دے چرواہے مالدار طبقہ بن جائے گا۔ اور مایا قیامت دی نشانیاں جو ہے کہ ان تلد الامۃ ربتھا، لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی، یعنی اولاد اپنے ماں نال انج سلوک کرے گی جویں غلاماں تے لونڈیاں نال سلوک کیتا جاندا ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف علامتاں بیان فرمائیاں، اے اٹھ کے چلا گیا تے حضرت عمر فرماندے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب پتہ کرو جڑا گیا ہے نو ذرا واپس تے بلاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں میں پیچھے گیا تے اوتھے بندہ ذاتی کوئی نہیں، میں بڑا سجے کھبے ویکھیا کوئی شے نظر نہیں آئی، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آ کے دسیا سونیا او تے ہے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کتھے غائب ہو گیا۔ تے نبی پاک فرماتے ہیں پتہ جے کون سی؟ فرمان لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ تو دا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، سانو نہیں پتا۔ فرمایا اے جبرائیل سن، اے کون سن ہے؟ سونے کیوں آئے سن؟ فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، اے توانو تہاڈا دین سکھان واسطے آئے سن۔ اچھا ایتھے میں بڑی نکتے دی بات جے، اور کی توانو تہاڈا دین سکھان واسطے آئے سن، ایک بھی تے ہو سکتا سی نا۔ نبی پاک فرماندے حضرات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے نے تانوں خطاب کرن گے، خطاب سن کے جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام دا، انج ہو سکتا سی کہ نہیں ہو سکتا سی کہ جبرائیل علیہ السلام ہوندے میرے نبی آندے آوے جبرائیل علیہ السلام آئے نے انہاں دا خطاب ہوندا کا خطاب سن کے جایا جو وہ دین سارا سمجھا جاندے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پر انج نہیں کیتا، میرے نبی کو سوال کر کے جواب لے کے تے اس تو بعد واپس چلے گئے۔ دسیا کی ہے کہ دین اونی دیر تک جبرائیل دی گل بھی نہیں بن سکتی جب تک تے مور محمد رسول اللہ دی نہ لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک جبرائیل دی گل تے بھی مور محمد رسول اللہ علیہ السلام دی نہ لگے او دی بات بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اور یارو کہ جبرائیل دی گل میرے نبی دی مور تو بغیر دین نہیں ہو سکتی، تے میری تیری تے حضرت مولانا تے حضرت اعلی حضرت تے حضرت شیخ تے حضرت مفتی تے حضرت جناب پروفیسر تے حضرت جناب شیخ الحدیث تے شیخ القرآن ایدی گل کیویں دین ہو سکتی ہے؟ دین صرف اللہ کا قرآن ہے تے آمینہ تے لال علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دی گل بھی اس وقت تک دین نہیں جب تک تے مور میرے نبی دی نہ لگے۔ اے بھی ایک
وحی ناصری ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے سوالات کیتے ہیں میرے نبی نے جواب دیتے ہیں واپس چلے گئے ہیں تو میرے پیغمبر صحابہ نو دستے نے اتاکم یعلمکم دینکم اے آئے سن کہ تانوں تہاڈا دین سکھا جان انہاں سوال کیتے میں جواب دیتے تے تانوں دین دی سمجھ آ گئی انہاں سوال کیتے تے میں جواب دیتے تانوں دین دا فہم حاصل ہو گیا حضرات یہ بھی ایک وحی دی کیفیت ہے اللہ سانو ساری وحیاں تے ایمان پورا رکھن دی توفیق عطا فرما دے اور اگلی ایک اور گل میں سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا عنوان جو ہے تو گل ساری سمجھ نہیں سمجھانی چاہیے نا وہی اللہ نے نازل فرمائی ہے صورت کئی نے انداز کئی نے پر اللہ نے وہی دے اندر چیزاں دو نازل فرمائی یعنی کنیاں چیزاں سارے بولے لگتا ہے کہ کنیاں چیزاں ایک بلایا میں تو بتا ہے کہ کیونکہ گل گاڑی یاد ہو جاتی ہے جدو بندہ نال بول ہے دو چیزاں اللہ نے نازل فرمائی نے کیڑیاں ایک رب نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے ایک اللہ نے اپنے نبی دی حدیث نازل فرمائی ہے رب نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے سورۃ کاف نہیں کیا پڑھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا فرمایا اللہ فرماتے نے تمام تعریفاں اللہ دیاں نے جن نے اتاری اپنے بندے کے اوپر کتاب بندے تو مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب تو مراد رب دا قرآن ہے فرمایا اللہ نے اپنا قرآن اپنے پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرمایا رب نے اپنا کلام اپنے نبی تے نازل فرمایا اب قرآن کا ایک اور مقام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر فرمایا اسا قرآن نو نازل کیتا قدر والی رات کے اندر کتنے میرا رب فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینہ رمضان دا جدی اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا کتنے میرا رب فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین اسا برکت والی رات کے اندر قدر والی رات برکت والی رات جس قرآن نو نازل فرمایا پتہ لگا ایہدیاں اور بھی بیسیاں موجود نے جہاں میں تمہارے سامنے پیش کر سکنا مگر وقت اجازت نہیں دیتا انہاں ساری آیتاں جو رب نے یہ دسیا کہ قرآن اساں نازل فرمایا قرآن اساں نازل فرمایا کدے تے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا اور قرآن دے اندر اللہ فرماتے نے اساں قرآن نازل فرمایا ایک اور مقام انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فرمایا جڑا ذکر ہے نا جڑا قرآن ہے اینو اساں نازل کیتا تے اسی ایدیاں حفاظتاں کرنے ہاں اینو اتاریا بھی اساں ایدیاں حفاظتاں دی ذمہ داری بھی ساڈی ہے تے میرا رب اینو اتار کے ایدیاں حفاظتاں کر رہا ہے نا اج 1450 سال تو کتے وقت ہو گیا ہے آج تک کوئی یہ زبر نو زیر نہیں کر سکیا زیر نو پیش نہیں کر سکیا یہ نقطے نو نہیں بدل سکیا یہ جزم یہ شد یہ مد نو نہیں بدل سکیا یہ کوئی حرف نہیں بدل سکیا یہ میرا رب اتنی حفاظت کر رہا ہے اور دشمنوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طریقے نال قرآن کے اندر رد و بدل کر کے اسی مسلمانوں کا دین مشکوک بنا دئیے پر میرے رب نے حفاظت کی نے انہاں کافراں دے کمپیوٹر ناکام ہو گئے انہاں دیاں مشینریاں ناکام ہو گئے انہاں دے بندے ناکام ہو گئے انہاں دے بڑے بڑے علم والے ناکام ہو گئے پر اج تک قرآن دی زبان نو کوئی شعر نہیں کر سکیا شعر نو پیش نہیں کر سکیا اور میرا تے تہاڈا اس بات تے ایمان ہے ہر مسلمان دا ہونا چاہیے کہ اج جڑا قرآن ساڈے ہاتھ وچ کوئی ہے جڑا حرف بحرف اللہ نے اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے رب کا قرآن اللہ نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر 23 سال دے کچھ مہینے دے اندر
اللہ نے انہوں نازل فرمایا. اور اسی طرح ایک وحی دی اور بھی صورت ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلن والا جڑا دین ہے وہ بھی میرے رب نے نازل فرمایا. وہ بھی بولو کنے نازل فرمایا؟ میرے رب نے نازل فرمایا. حدیث مصطفیٰ بھی وحی الہی ہے, قرآن بھی وحی الہی ہے, حدیث مصطفیٰ بھی وحی الہی ہے. اب دیکھو نا قرآن میں لکھے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے رب نے قسماں کھاتیاں نے تے قسماں کھا کے فرمایا اے دنیا جہان کے لوگوں تے کافروں سن لو, اے تمہارا ساتھی میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رستے تو بھٹکے ہوئے بھی نہیں تے میرے نبی گمراہ بھی نہیں. اے کافر آندے سن نا راہ کو ہٹ گیا, بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوى, اے تمہارا ساتھی ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے راہ کو بھٹکے بھی نہیں تے گمراہ بھی نہیں. تے اگلی بھی سن دے تسی آندے کولوں گلاں بنا سنائی آندا, کسے کہانیاں سنائی آندا, تسی آندے کوئی آندا جڑا اینو آ کے سکھا جاندے ہے کو سانو سنا چھڑدا ہے. فرمایا سن لو وما ينطق عن الهوى, میرا نبی تے اپنی مرضی نال بول دئی نہیں, میرے پیغمبر تے اپنی خواہش نال بول دئی نہیں, میرے پیغمبر تے اپنی تمنا نال بول دئی نہیں. دین دی گل ہو رہی ہے, شریعت دی بات ہو رہی ہے, اسلام دی بات ہو رہی ہے. وما ينطق عن الهوى, اپنی خواہش اپنی مرضی نال نہیں بول دے. ان هو الا وحی یوحی, وحی الہی ہے. اور جیڑا بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ وحی الہی کا انکار کرتا ہے. جنہیں قرآن وحی الہی ہے, اے بھی حدیث مصطفیٰ بھی وحی الہی ہے. جنہیں قرآن کا انکار کرنے والا کافر اور بے ایمان ہو جاتا ہے, اے بھی میرے نبی دی حدیث کا بھی انکار کرنے والا وحی کا منکر ہون دی وجہ تو بے ایمان تے کافر ہو جاتا ہے. تے ساڈے تے کئی نے جنہاں نوں تساں بڑا سر تے چکے ہے اور انہاں نوں عظیم مذہبی سکالت کے طور تے ٹی وی تے سوشل میڈیا تے پیش کیتا جاتا ہے, لیکن ہے نو منکر حدیث, ہے نو کون جنہاں چ نام ہے کدا والا گاندھی دا, جاندے ہو جاندے ہو نا, وہ حدیثاں دا انکار کرتا ہے. اور بھی بڑے نے کئی انداز احادیث کا انکار کیتا جاتا ہے. دعا کرو اللہ مینوں تانوں حدیثاں کا انکار کرنے والے ٹولے تے شامل نہ کرے. اللہ سانو ہر صحیح حدیث تے ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حدیث کی ہے کج کے بولو بغیر شک تو انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اے تہاڈا جڑا سٹیج ہے نا اہل حدیثاں دا, میرے رب دی رحمت خاص اہل حدیث علماء تے اسی جیڑی گل کرنے ہیں پکی تے ڈٹھی کرنے ہیں, قرآن تے حدیث دی دلیل نال کرنے ہیں. اس بات کے بغیر شک تو آکھو کہ حدیث بھی وحی ہے, قرآن بھی وحی ہے, حدیث بھی وحی ہے. اے دلیل دیاں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا, جنگ لگی ہے تے آندا سونیا اس جنگ وچ میں جاواں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں تے کیا میں جنت وچ چلا جاواں گا؟ فرمایا ہاں بالکل, اگر تو جام شہادت نوش کر لوے رب تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے. اے جناب بڑا خوش ہویا, آندا نعرہ مار کے ٹر پیا, آندا پھر جنت دی چل کے کھجوراں کھاواں گے, چلو پھر جنت نو چلیے. تے اگے بدیا میرے پیغمبر فرماندے نو واپس بلا لو, واپس آ گیا تے آپ فرماندے نے اتانی جبرائیل, ہونے میرے کول جبرائیل آئے نے, انہاں مینوں دسیا اینو کہہ دیو رب سارے گناہ معاف کر دے گا پر قرضہ معاف نہیں کرے گا. شہید ہون تو جا رہے ہیں, جے قرضہ تیرے سر دے تے رب سارے گناہ معاف کر چلے گا, قرضہ معاف نہیں ہونا. اچھا ایک گل پہلے سپارے میں لکھی ہے, دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں 10ویں 15ویں 20 30 سپارے تک
30 بارے سارے پڑھو اے گل قرآن چ لگو قرآن چ نہیں کتنے آتی ہے میرے نبی نے فرمان میں آپ کی فرمان دے ہوں ہی میرے کو کون آیا ہے بولو بولو ذرا وہ مینو دس رہا ہے کہ انہوں دس دیو کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کردہ معاف ہو پتہ کی لگا یہ حدیث بھی کون لے کے آئے نے جبرائیل علیہ السلام قرآن بھی وحی الہی حدیث مصطفیٰ بھی وحی الہی اور کئی دلائل اس چیز موجود ہیں کہ حدیث بھی وحی الہی ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام اندی محبوب جی میرے خامد نے مینوں کہہ دیتا ہے انت علیہ کا ظہر امی تو میرے واسطے انجے جی میں میری ماں ہوندی ہے انہیں مینوں ماں کہہ چھڑے ہے اور اس دور جہالت کے دور کے اندر یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اس مسئلے نو وضاحت کرن تو پہلا لوگ اس چیز نو طلاق سمجھتے سن کی سمجھتے سن کہ طلاق ہو گئی آندی ہے دیکھو نا بچے نے اور میں بڑی عمر ہے چاہ تے ہن مینوں طلاق دے چڑی سو مینوں کہندا تو میرے لیے انج جویں میری ماں ہے تے میں اس عمر وچ کتے جاواں سونے میرے مسئلے دا حل کرو تے میرے نبی جانتے نے کہ طلاق نہیں یہ طلاق نہیں پر میرے نبی آندے نے خولا اللہ نے حال تک اس مسئلے دا حل نہیں اتاریا میں تینوں نہیں دس سکدا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فما خولا میں نہیں جانتا خولا دی ہے کہ تسی نہیں جانتے تے میں ہن جاواں کدے کول او ہے کیڑا جنوں جا کے مسئلہ پوچھاں تو صحیح تے دسنا مسئلہ آپ فرماندے نے خولا میں کی کراں مینوں رب نے حال تک مسئلہ دسیا ہی نہیں تے میں تینوں کیویں دساں اے میرے نبی نال بحث پئی کردی ہے تے تھوڑی دیر گزری تے میرے نبی ہر بار کہندے نے میں تینوں کیویں دساں جب تک رب نہ مینوں دسے میں نہیں تینوں دس سکدا اے خولا نے سمجھیا کہ ہن کار اوتے ملانی پینی ہے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ آکھیا تو آکھیا گج کے آکھیا تو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اوتھے ہی تھوڑا جہا نال ہو کے نا نکڑے تے بیٹھ گئی تے اللہ کو دعا کرن لگ پئی رب کو التجا کرن لگ پئی اللہ اپنے نبی نو دس میرا مسئلہ میرے مسئلے نو کنے حل کرنا ہے تے جبرائیل علیہ السلام آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر اللہ فرماتے نے سونیا اے تواڈے نال آ کے پیسہ پئی کردی سی اساں ایدیاں ساریاں گلاں سن لئیاں نے اساں ایدیاں ساری جڑا تواڈے نال بحث تکرار کر رہی سی نا اساں ایدیاں ساریاں سن لئیاں نے پتہ لگا رب نے دسیا چلیو میں ساریاں سندا جے ایسے کئی چلے لگے پھر وہ جی ساڈی سندا نہیں بزرگو تہاڈی موڑ تھا نہیں گمراہ کیتی پھردے لوکاں نوں ساڈی سندا نہیں تہاڈی موڑ دا نہیں اللہ نے میں سارے دیاں سننا میں تے جانوراں دیاں بھی سننا تو تے پھر اشرف المخلوقات اللہ میں سن لیا نے تہاڈیاں گلاں تے اے میں حال نازل فرما دیتا ہے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دسیا اے تیرے مسئلے دا حل ہی اے جناب کفارہ ہے تاکہ ادا کر لو کہ تسی میاں بیوی کوئی رو رہا نہیں کوئی طلاق شلاق نہیں ہوئی میں دسنا کی کہنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرے پیغمبر رب دی وحی تو بغیر کلام نہیں کرتے میرے نبی اللہ دی وحی تو بغیر نہیں بولتے جدوں بھی کلام کرتے نے شریعت دستے نے دین دستے نے اسلام دستے نے مسئلہ دستے نے رب دی وحی دے نال دستے نے وحی تو بغیر میرے نبی نہیں دستے اور یہ تو ثابت ہو گیا قرآن دی آیتاں تو کہ قرآن بھی وحی الہی ہے اور میرے نبی دی حدیث بھی بولو وحی الہی ہے تو اور نعرے تے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ حدیث بھی وحی الہی ہے اور یہ بھی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لئی ہے اس واسطے سے اللہ نے اینے محدثین پیدا کر چھڑے جنہاں نے اینی کو تحقیق کی تھی کہ والدی کھال لا چھڑی والدی کھال لا چھڑی اسناد تے بحث کی تھی راویہ تے بحث کی تھی راوی
راویاں کا آپس میں ملاقات ثابت کی تھی، آپس میں تعلق استادی شاگردی کا ثابت کی تھا، اور ایک ایک حدیث نو پرکھن واسطے مہینہ مہینہ، دو دو مہینے، تین تین مہینے سفر کیتے۔ اللہ نے محدثین دی جماعت کے ذریعے اسلام دی سنت نو محفوظ کیتا، احادیث نو محفوظ کیتا، قرآن دی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، حدیثاں دی حفاظت۔ آج بھی اللہ دی رحمت، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایتھے جناب ایک پٹیاں مفتی پہ نظر ہوندے نے تے روز کوئی نہ کوئی نواں فتویٰ، نواں مسئلہ سوشل میڈیا نے چڑھیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی علماء دی جماعت موجود ہے، جیسے ہی وہ سوشل میڈیا تے ایسی بات چڑھ دی ہے جڑی میرے نبی نے نہیں فرمائی اور انہوں نبی پاک پر منسوب کیتا جاتا ہے، اور جماعت محدثین دی علماء دی فوراً رد کر دینی ہے کہ آج جڑی بات نبی پاک پر منسوب کی دی گئی ہے اللہ کے نبی تو ثابت ہی نہیں۔ اب بڑیاں ساریاں بدعات جڑیاں نے یہ انج کر کے شروع ہوئی ہیں، یہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جی اللہ کے نبی نے کیتا ہے، حالانکہ نہ کیتا ہے نہ فرمایا۔ اور الحمدللہ ایک امتیاز اللہ نے اہل الحدیث نے عطا فرمایا، اللہ سانو کتاب و سنت اور زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آؤ میں گفتگو آگے ٹورا وگرنہ میں اپنے موضوع کو ہٹ نہ جاؤں۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ اللہ نے وحی اتاری ہے، قرآن بھی اتارے ہے وحی دی صورت، اور اپنے نبی دی حدیث بھی وحی دی صورت نازل فرمائی ہے۔ اور اگلی گل جڑی میں تمہیں دسنا چاہنا وہ ہے کہ جدوں وحی اتر دی ادو میرے پیغمبر علیہ السلام دا انداز کی ہوندا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اپنے طریقہ کار کی ہوندا، وحی دا ادب نبی پاک خود کنا کو کر دے اور میرے نبی دے صحابہ وحی دا کنا کو ادب کر دے۔ ایک تے اے ادب سمجھا لے قرآن میں اللہ نے اپنی وحی دا ادب خود بیان کر دیتا۔ کی فرمایا اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نا، چونکہ یہ دین دی ذمہ داری چھوٹی ذمہ داری نہیں، بڑی بڑی ذمہ داری ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام اس ڈرنا کہ کدھر یہ جڑا قرآن اتر جائے یعنی اللہ والا وحی آ رہی ہے، کدھر وجہ جو کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، کوئی بات اگے پیچھے نہ ہو جائے، میرے پیغمبر کی کرتے نال نال ہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں گے تے نال ہی اللہ کے نبی بھی نال نال پڑھنا شروع کر دیں گے تے میرے رب نے قرآن اتار دیتا، فرمایا لا تحرک به لسانک، سورہ القیامہ 29واں پارہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اسی تواڈے تے قرآن پڑھ دے ہوئیے لا تحرک به لسانک لتعجل به، تسی جلدی کر کے اپنی زبان نو حرکت تیری نہ شروع کر دیا کرو، نال نال ہی پڑھنا نہ شروع کر دیا کرو، نال نال ہی انہوں دہرانا نہ شروع کر دیا کرو۔ اللہ میں تے اس واسطے نال نال پڑھن لگ پینا، اس واسطے دہران لگ پینا تاکہ وہ مینوں ازبر ہو جائے، تاکہ وہ مینوں یاد ہو جائے، کوئی لفظ کوئی حرف مس نہ ہو گئے، کوئی گل اگے پیچھے نہ ہو گئے۔ اور مایا سونیا پریشان نہ ہو، تسی چپ کر کے دھیان نال سنیا کرو۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ اور مایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، ان تواڈے سینے تے جمع کرنا تے تواڈی زبان تو پڑھوانا ساڈیاں ذمہ داریاں نے۔ نازل بھی اسی کر رہے ہیں، تواڈے سینے چ محفوظ بھی اساں ہی کرنا ہے، اینو تواڈی زبان تو اگوں بیان، اینو قرآن نو پڑھانا بھی اساں ہی ہے۔ تے اگوں کی فرمایا؟ فرمایا ثم ان علینا بیانا، ایدیاں وضاحتاں بھی ساڈی ذمہ داری ہے، اساں ہی تواڈے کولوں کروانیاں نے۔ اور قرآن دی جڑی وضاحت میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتی ہے، کیڑی صورت وچ کیتی ہے؟ کیڑی شکل؟ صورت میں شکل کیڑی شکل وچ کیتی ہے؟ بولو سارے بولو، کیوں جی قرآن دی وضاحت میرے نبی نے کی دی ہے نا، کتنے کی دی ہے؟ حدیث۔ حدیث تو علاوہ کوئی تیسری چیز ہے کہ جنہیں میں اللہ نے نبی نے فرمایا ہوا کہ اے میں قرآن دی وضاحت پہ کرنا، حدیث سے مصطفیٰ ہی ہے
جنہیں متعلق رب نے فرمایا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. سونے انہوں تواڈے سینے جو جمع کرنا بھی ساڈیاں ذمہ داریاں نے, انہوں تواڈی زبان تو پڑھوانا بھی ساڈیاں ذمہ داریاں نے, اور ایدیاں وضاحتاں کروانا بھی ساڈیاں ذمہ داریاں نے. اسی کروا لواں گے, اسی پڑھوا لواں گے, اسی تواڈے سینے تے جمع کر لواں گے. کوئی حرف اگے پیچھے نہیں ہون دیاں گے, کوئی لفظ اگے پیچھے نہیں ہون دیاں گے, کوئی مسئلہ اگے پیچھے نہیں ہون دیاں گے, کوئی آیت اگے پیچھے نہیں ہون دیاں گے, کوئی سورت اگے پیچھے نہیں ہون دیاں گے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو رب نے دسیا وحی دا ادب ہے سونیا, جدوں اسی وحی کر رہے ہوندے ہاں اودوں پوری توجہ تے یکسوئی نال چپ کر کے سنیا کرو. یہ ادب کینوں دسیا میرے رب نے؟ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا نا. پتہ لگا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے یہ ادب دسیا. یہ پتہ جے کہ امت ہر معاملے کے اندر سوائے ہونا تو جدے اللہ اپنے نبی نو مستثنا کر دے, باقی سارے معاملات کے اندر امت نبی دے تابع ہوندی ہے. امت نبی دے بولو کی ہوندی ہے؟ تابع ہوندی ہے. جیڑا حکم نبی واسطے ہوندا ہے وہی حکم امت واسطے بھی ہوندا ہے. الا کہ وہ حکم جدے اندر اللہ اپنے نبی نو مستثنا کر دے تو تواڈے لئی تواڈی امت واسطے نہیں. مثال دینا کہ جویں اللہ نے فرمایا کہ سونیا 4 تو ود نکاح تسی کر سکتے ہو پر تواڈی امت نہیں کر سکتی. اور ایک مستثنا کر دیتا ہے نا کہ نکاح میرے پیغمبر کتنے کر سکتے ہیں؟ آپ نے 13 تک نکاح کیتے ہیں, پر امت نے کی حکم ہے 4 تو ود نہیں کرنے. ایک مستثنا کر دیتے. اسی طرح بعض اور حکم جنہیں اللہ اپنے اللہ معاف فرمائے امت نبی کے تابع میں نبی واسطے حکم ہے چپ کر کے سنو, امت واسطے بھی حکم ہے کہ خاموشی نہ سنو. قرآن میں ایک اور مقام جنہیں اللہ نے صرف امت کو حکم دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں جدو قرآن پڑھیا جائے, جدو رب دی وحی تلاوت کی جائے, جدو اللہ کے نبی کے اوپر اترن والا کلام اللہ پڑھیا جائے, جدو قرآن کی تلاوت کی جائے فاستمیعوا لہ, پوری توجہ نال سنیا کرو, پورے دھیان سنو گے تے سانو کی لبے گا؟ فرمایا جدو تسی چپ کر کے سنو گے, توجہ نال سنو گے, خاموشی نال سنو گے, دھیان نال سنو گے, پھر میں عمل دی توفیق دے دیا گا, تسی عمل کرو گے, میں تواڈے تے رحمت دے دروازے کھول دیواں گا. لعلکم ترحمون. جدو تسی قرآن چپ کر کے توجہ نال کہ ادھروں سٹیج ساڈا اہل حدیثاں دا میں مطلق بات کرن لگا, میں تے بعد کوئی آ کے ہو رہے کوئی جماعتی گل پہ کر لے, بالکل کوئی جماعتی گل نہیں. میں بھی اہل حدیث ہوں, تسی بھی اہل حدیث ہو. گل سمجھ آ گئی؟ میں اپنے مسلک دے حوالے نال گل کر لگا, اور اگر ایز اے مسلم کراں تے سارے وچ نے ساڈے جڑے نے نا سٹیجاں دا حال ایڈا خراب ہو گیا ہے. میرے ذاتی تجربہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہونے ہیں, اسی قرآن بیان کر رہے ہونے, یک دم جناب لالا لالا مچ جاتی ہے. کیوں ہے؟ فلانا بندہ آ گیا, فلاں عالم آ گیا, فلاں شیخ آ گیا. یہ کون کرتے ہیں؟ اسی کرتے ہیں. میں سخت اس چیز کے خلاف ہوں, اور میں الحمدللہ اپنی جماعت کے مختلف اجلاساں دے اندر اس بات نو باقاعدہ طور پہ اکابرین دے کے رکھے کہ سختی دے نال تمام ورکر جوش جا جاندے نے, ورکراں دی محبت ہے, ورکر پیار بڑا کردے نے, انہاں دا پیار تے قرآن دا پیار پیچھے تے ورکراں دا پیار رکھے. سختی نال اپنے ورکراں نو منع کیتا جائے. جماعت دا امیر آئے, جماعت دا ناظم آئے, جماعت دا جنرل سیکٹری آئے, جماعت دا علامہ آئے, فہم آئے, مفتی آئے, شیخ الحدیث آئے, شیخ القرآن آئے, نہیں ماننا نعرہ
شور شرابہ نہیں کرنا، جڑی گفتگو ہو رہی ہے انہوں دھیان نال سنن دتا جائے. اور میں سمجھنا سانو مولویاں نوں بھی چاہیے چپ کر کے آ کے سٹیج تے بیٹھ جائیے، رولا نہ پوائیے. اگر جب تک اساں آپ کم نہیں کرنا اس وقت تک یہ کم نہیں بند ہونا. کم از کم مینوں بھی یہ گل کر دیا ہن کوئی 5-6 سال سے ہو گئے پر ہالے تک بند نہیں ہوا. اچھا ہی اسٹیٹ بلکہ کئی جگہ تے اسی بڑے پریشان بھی ہوئے ہیں جی. اسی منع کرنے روکنے تے اینوں سمجھا جاتا ہو رہے انہاں نوں کسے نال کوئی اختلاف ہے، ہو رہے انہاں نوں کسے نال کوئی حسد ہے، ہو رہے انہاں نوں کسے نال کوئی بغض ہے. اس واسطے نعرے نہیں بجن دے. بھائی سانوں کسے نال کی لگے؟ ساڈے لو تسی جناب سڑکاں بند کر کے نعرے مارو. فرمایا جدو قرآن پڑھیا جا رہا ہو خاموشی نال توجہ نال سنیا کرو، چپ کر کے سنیا کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے، تاکہ تواڈے تے اللہ دیاں مہربانیاں کیتیاں جان. اے بھی ایک آداب وچوں ادب ہے جڑا اللہ نے وحی دا سانو سمجھایا. اور اے دے متعلق میں تانوں دساں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا طرز عمل تواڈے سامنے رکھا. طرز عمل کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جو وحی نازل ہوندی تے صحابہ سے بخاری دی روایت ہے صحابہ فرماندے نے وَيُغْشَى عَلَيْهِ وَيَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، جو وحی اتردی تے میرے نبی دی رنگت بدل جاندی، اللہ دے نبی دا رنگ تبدیل ہو جاندا، میرے نبی دا سر جھک جاندا. سردی دے موسم دے اندر بھی میرے نبی دی پیشانی دے اوتے پسینہ آ جاندا. اے حدیث وچ باقاعدہ ذکر موجود ہے کہ وحی دی کیفیت اتنی شدت والی ہوندی کہ صحابہ فرماندے نے نبی پاک پسینے دے نال شرابور ہو جاندے، پیشانی دے اوپر پسینہ نمودار ہو جاندا. سردی دے موسم وچ بھی میرے نبی نوں پسینہ آ جاندا، سر مبارک میرے نبی دا جھک جاندا، میرے نبی دے کندھیاں تے بوجھ اترن لگ پیندا. اور صحابہ فرماندے نے اسی اس بوجھ نوں محسوس کرنے سن. ایک صحابی فرماندے نے ایک دن میرے نبی میرے نال بیٹھے نے تے میرا گوڈا تھلے سی تے نبی پاک دا گوڈا میرے گوڈے دے اوتے سی. جویں استاد شاگرد دے نال بیٹھے ہون تے ایک صحابی فرماندے نے میرا گوڈا تھلے سی تے نبی پاک دا گوڈا اوتے سی. اس دوران اللہ دی وحی دا نزول ہونا شروع ہو گیا. فرماندے نے مینوں انج لگدا سی جویں میرا گوڈا تے ٹوٹی جانا ہے. اینا بوجھ اینا وزن اللہ دی وحی دے نزول دے وقت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ہوندا. ایویں نہیں رب نے آکھیا سی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. سونے راتی اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو کیونکہ اسی بڑی بھاری شے تواڈے تے ڈالنی ہے، بڑی بھاری ذمہ داری تانوں اسی دتی ہے. تہجد پڑھیا کرو، اللہ آسانیاں کر دے گا تہجد دی برکت نال. حضرات میں تذکرہ کی کرنا کہ وحی جدوں اترتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نوں پتہ لگ جاندا کہ اللہ دے نبی دے تے اس وقت وحی اترتی ہے. نشانیاں ہوندیاں نا، پسینہ ہونا شروع ہو جاندا، میرے نبی دے چہرے دی رنگت بدل جاندی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تے بوجھ اتر پیندا. حتیٰ کہ میں پڑھ رہا سا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے ہوندے اونٹنی دے اوپر تے جدوں وحی اتردی اونٹنی تھلے بیٹھ جاندی، اونٹنی وزن برداشت نہ کر پاندی. اللہ اونٹاں دے اوتے کنا وزن لگ رہی ہے لیکن وحی دا وزن اتنا ہوندا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ تے بیٹھے وحی آئی اونٹنی تھلے بیٹھ جاندی. اتنا بوجھ وحی دا میرے پیغمبر علیہ السلام تے وحی اتر دی تے حدیث میں کہندا ہے صحابہ فرماندے نے اسی انج ہو جاندے، اسی انج ہو جاندے کہ جویں اسی ایتھے ہے ہی نہیں، انج ہو جاندے جویں اسی ایتھے نظر نبی پاک ول توجہ پوری نبی پاک ول تے ساڈے زباناں گم ہو جاندیاں، اسی خاموشی اختیار کر لیندے، پورے ادب تے احترام نال اسی پیندے. اگر کوئی بندہ ہلدا جلدا نا وہ ہلنا چلنا بند کر دیندا، پوری توجہ تے یکسوئی نال جویں بت نہیں بن جائیدا انج ہو
کے اسی پہ جاندے. پتہ نہیں کیوں حضرت عمر فرماندے نے ساڈے دلاں تے اتنی ہیبت تاری ہو جاندی, اتنا رعب تاری ہو جاندا کہ اسی اس ہیبت تے رعب دے نال بالکل ساکت ہو کے نبی پاک پر متوجہ ہو کے بیٹھ جاتے. کیوں بڑا کہ اس وقت اللہ دا کلام نبی پاک تے نازل ہو رہا ہے. کی نازل ہو رہا ہے؟ اللہ دا کلام. اچھا یہ تے وحی دے اترن دے ویلے صحابہ دا کردے عمل ہے نا, تے جدوں میرے پیغمبر وحی اترن تو بعد وحی صحابہ نو سناندے جڑی اتردی ہو میرے نبی کو سناندے. پتہ کیا رب نے آکھیا سی نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. سونیا جو کچھ تواڈے ول نازل کیتا جاندا ہے اونوں اسی طرح سنا دیا کرو. ایک حرف دی وی وچ رد و بدل نہ کریا جے, اونجی سنا دیو لوکاں تک پہنچا دیو. اگر تساں نہ پہنچایا تو یاد رکھیا جے تساں رسالت دا حق کی ادا نہیں کیتا. میرے پیغمبر وحی اترن تو بعد فوراً کاتبین وحی میرے نبی دے صحابی جڑے وحی لکھدے سن, حضرت زید بن ثابت, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عمر بن عاص اور دیگر صحابہ جڑے وحی لکھدے سن, فوراً میرے نبی انہاں نوں بلاندے, انہاں نوں طلب کردے اور وہ زیادہ تر کول ہی بیٹھے ہوندے. تے میرے نبی فرماندے اللہ نے اے فرمایا لکھ لو. میرے نبی لکھواندے جاندے, صحابہ لکھدے جاندے. قرآن میرے نبی نے لکھوایا, صحابہ نے لکھیا, صحابہ لکھدے جاندے, آپ لکھواندے جاندے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام جی تو فارغ ہوندے نا تے صحابہ فرماندے نے پھر اسی بڑے ادب نال بڑے احترام نال نبی پاک کو پوچھدے سونیا اللہ نے کی نازل فرمایا, اللہ نے کی سانوں تے حکم دیتا ہے, رب نے کی سانوں آکھیا ہے, اللہ نے ہنے تواڈے تے کی مسئلہ نازل فرمایا. تے میرے نبی صحابہ نوں پھر اللہ دی وحی سناندے تے صحابہ فرماندے نے اسی انج بیٹھے ہونے سا جویں ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے نے, تے مارا جا بھی سر ہلایا تے پرندہ اڑ جائے گا. انج پوری یکسوئی اور توجہ نال ساکت ہو کے اسی اللہ دے نبی کو اللہ دی وحی سنتے. اچھا اے جڑے آداب وحی نے اے صرف اودوں ہی سن جدوں قرآن اتر رہا سی, ہن کوئی نہیں. اے قرآن ساڈے کول کی ہے؟ اے اللہ دی وحی ہے نا. رسول اللہ علیہ السلام دیاں احادیث دیاں ساڈے کول جڑیاں موجود نے صحیح احادیث ہو کی نے اللہ دی, تے ہن او آداب نہیں, ہن او احترام نہیں. حضرت امام مالک کہو اوے آکھو گل کے رحمت اللہ علیہ. کئی لوگ تے اپنے بزرگاں نوں پوچھتے رہے تے تسی رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھاندے, پتہ کیویں پڑھاندے؟ حدیث دی مجلس لگدی, امام صاحب غسل کردے, باقاعدہ غسل کر کے خوشبو لگاندے, صاف لباس زیب تن کردے, اور انہاں دی مجلس دے اندر بھی باقاعدہ خوشبو سلگائی جاندی. جب تک حدیث دا سبق چلدا رہندا خوشبو آندی رہندی تے انہاں دے شاگرد کہندے نے اسی صفا بھی آرام نال تھولنے سا کہ آواز پیدا نہ ہوئے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ حدیث دا درس دیندے, ایک دن درس دیندے نے پے تے بار بار چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. ایک بار بدلیا, پھر بدلیا, پھر بدلیا, پھر بدلیا. حدیث کا درس جاری ہے. حدیث کا درس مکمل ہویا تے اپنے شاگرد نوں آندے نے میرے پیچھوں کپڑا چوک کے ویکھے نا بلا کیڑی شے وے. انہیں ویکھیا تے پیچھے ایک ٹھواں ہے جڑا امام صاحب نوں ڈنگ مار رہا ہے. فرماندے نے 40 بار انہیں مینوں ڈنگ مارے. حضرت تو صاحب قرآن نے سبق کیا نہیں ہے تو ختم کیتا پیچھے کیوں نہیں ہٹایا؟ فرمایا رسول اللہ کی حدیث میں پڑھنا سا پیا, میرا جی نہیں کیتا تو میں نے چھٹا. وہی دائے نہ لوگاں دے نزدیک ایویں نہیں رب نے تاکہ اپنے نہ نام روشن کر چھڑے. اسی تے کولا جا منہ کر کے کہہ چھڑنے نا او جی چلو دی حدیث ہی ہے نا تیرا قرآن ہے نہ بنا
کی ہے وجہ؟ یعنی تیرے میرے نزدیک بھاوے کو سنی ہے بھاوے کو بھابی ہے، سارے نزدیک حدیث کا مقام پتا کنا کو ہے؟ اور کئی اسی کہتے ہیں او یار داڑھی رکھیا کر، او جی داڑھی کہڑا کو قرآن چاہیے یار، حدیث سے تھی او حدیث ہی ہے نا جی، کیا کوئی قرآن ہے؟ کئی اعمال دے اندر جنہوں سانو پتا لگتا ہے کہ فلانا عمل حدیث تو ثابت ہے، اسی نہ چھٹا جی حدیث ہی ہے نا، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو کام ہی ٹھیک، آدھا تیرے میرے نزدیک اللہ کی وحی تھا، جبکہ حدیث وحی الہی ہے۔ اللہ اللہ تے سارے جلسے دے اندر تے حدیث والا تے شاید رواج ہی مکدا جاندا ہے، علماء کرام ہی ہیں جڑے کو قرآن دی آیات تے حدیثاں سناندے نے، وگرنہ ساڈے ورگے خطیب جڑے نے او تے شعر شعر والے کم چلا چھوڑ چھڈ۔ اللہ سانو حدیثاں سنان دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دی آیات سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں دسنا کی جانا حدیث وحی الہی ہے، قرآن بھی وحی الہی ہے، اور ایڈا ادب صحابہ دے نزدیک کتنا کچھ زیادہ ہے کہ جدوں وحی اتر رہی ہوندی صحابہ فرماندے نے اسی چکنے ہو جاندے، ساکت ہو جاندے، پوری توجہ اور یکسوئی نال اسی اللہ دے نبی دے اوپر اترن والی وحی دی کیفیت نو ویندے، جدوں وحی ختم ہو جاندی پھر نبی پاک نو پوچھ دے، اللہ دے نبی سانو سناندے تے اسی اے جو سنتے جویں سرا تے پرندے بیٹھے نے، حرکت کیتی تے پرندہ اڑ جائے گا۔ ہن ایس گل نو لیا جائے تے ہن ویکھو والا آ جڑے اسی جلسیاں دے اندر قرآن تقریر نعرے بازی کرنے ہیں، اے دے مطابق پھر اگلی جڑی گل جڑا آ گیا پڑھ لو یہ مطابق ہے، یہ آداب وحی دے خلاف ہے۔ وحی اج بھی ہوئی ہے جڑی اج تو 1450 سال پہلا اللہ نے نازل فرمائی سی، اج بھی وہ محفوظ ہے، وہ دے آداب اج بھی ہوئی نے، وہ دا احترام اج بھی ہوئی ہے۔ اور یہ تو اگلا ادب کی ہے وحی دا، یہ تو اگلا احترام کی ہے جڑی میں شروع کے اندر پڑھی، اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے اور دنیا جہان کے مسلمانوں تے مومنوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جڑیاں چیزاں تواڈے ول نازل کیتیاں گئیاں نے، کیڑیاں نازل کیتیاں گئیاں نے؟ قرآن نازل کیتا گیا، رسول اللہ دا فرمان نازل کیتا گیا، رب دا قرآن اتاریا گیا، رسول اللہ دی حدیث اتاری گئی ہے، فرمایا کیڑیاں چیزاں تواڈے ول اتاریاں گئیاں نے، اتبعوا اودی تابعداری کرو، دی بولو کی کرو۔ بچیاں نو کہ طبیعہ وہ بچہ ہوندا ہے جڑا 1 سال دی عمر وچ ہوے تے دوجے وچ داخل ہوے، 1 سال دی جدی عمر ہوے اونوں کی آندے نے مذکر ہوے تے طبیعی تے مؤنث ہوے تے طبیعہ، اودی وجہ علماء نے لکھی ہے، اونوں طبیعہ تا کہندے نے کہ او ماں دے پیچھے ڈردا ہے، او ماں دے پیچھے پھر بولو او ماں دے پیچھے ڈردا ہے۔ ہن اے دے کوئی لفظ ہے اتبعوا ایمان قرآن دے حدیث دے پیچھے ٹرو، اگے نہیں لنگنا، اگے تے میرے نبی تو پیشامی نہیں رہنا، پیچھے چلنا، اتبعوا دی پیروی کرو۔ حضرات سورۃ بقرہ دی آخری آیتاں پڑھتے ہو؟ سارے پڑھتے ہو؟ اللہ سارے پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرے پڑھدا سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیتاں اللہ شام تک انہوں کافی ہو جاندے نے، جڑا شام نو پڑھدا اللہ صبح تک انہوں کافی ہو جاندے نے۔ اللہ سانو سارے نو اے آیتاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دیگر اذکار صبح شام دے کرن دی بھی توفیق۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا۔ رسول بھی اللہ دی وحی تے ایمان لے آندا پابند ہے تے مومن بھی اللہ دی وحی تے ایمان لے آندا پابند ہے۔ اگے کل آمن باللہ، سارے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے تے کلا ہے،
وملائکتہ فرشتیاں تے بھی ایمان رکھدے نے کہ فرشتے اللہ دی مخلوق تے بندے نے، وکتبہ کتاب فرقو بین احد من رسلہ، اسی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تے دیگر رسولاں چ فرق نہیں کردے، اسی رسولاں چ فرق جویں یہودی کردے نے آ ساڈا رسول اینو مننے آ تہاڈا اسی نہیں منتے، عیسائی بھی فرق کردے نے آ ساڈا رسول اسی مننے آ تہاڈا اسی نہیں منتے۔ اللہ دا سونےو او میرے نبی دے پیروکارو تسی اعلان کرو لا نفرق بین احد من رسلہ، اسی آدم اور جنہ دے سامنے وحی اتردی سی، جنہ دے سامنے میرا نبی وحی بیان کردے سن، جنہ نو میرا نبی وحی پڑھ پڑھ کے سناندے سن، جنہ دے سامنے وحی دیاں وضاحتاں کردے سن، جنہ دے سامنے حدیثاں سناندے سن، او پتہ کی آندے سن آج ادب وحی الہی دا قالوا سمعنا واطعنا، تسی کیا کو سمعنا واطعنا من بھی لے اساں سن بھی لیا تے بولو اساں ایک ادوں والے آندے سن تے آج والے پتہ کی ہوندے سن تے لیا پر ویکھاں دے مشورہ کراں بھائیا داڑھی رکھ لے، اچھا مشورہ کراں گا بیگم نال، ایک علی بیگم ہی تے داڑھی رکھنا اللہ دے نبی نے آکھیا بیگم نال خوش رکھیا کرو، تے مشورہ کراں ماں پیو نال مشورہ کراں اور بھائیا سلوار اچھی رکھیا کر، مولوی جی تھانوں پتہ ہے کو ساڈا شعبہ ہے جدا اسی یہ ماسٹر ہوندے ہاں اسی فلانے ٹھیکنے ہوندے ہاں، اسی جے سلوار اچھی کریے لوگ مذاق اڑاندے نے، تسی تے مولوی ہو تہاڈی خیر ہے۔ سمعنا واطعنا، اللہ فرماندے نے مومناں دا شعار ہے، مومناں دی علامت ہے، جدوں وحی الہی سمجھے میں سنن تو بعد اقرار کرتے ہوئے ہم نے سن بھی لیا ہم نے مان بھی لیا، تے رب نو آندے نے غفران کا کہ کوئی کمی بیشی رہ جائے تے سونے ربا معاف فرما چھڑی، غفران کا دمن ہے جے کوئی کمی بیشی رہ جائے منن سنن میں تے یا اللہ معاف فرما جڑی، پر اپنی طاقت دے مطابق سننے بھی ہاں تے مننے بھی ہاں۔ اوے میرے دوستو یہ عذاب وحی الہی جڑے میرے رب نے قرآن وچ بیان کیتے نے، اور ایک اور وحی الہی دا بیان کیتا کہ افلا یتدبرون القرآن، اور قرآن تے تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن تے غور کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی صحابہ نو قرآن سنا کے اپنے گھر پہ جاندے، صحابہ قرآن دا آپس وچ دور کر دے، انہوں بار بار یاد کر دے، اودے تے تدبر کر دے، اودے تے غور کر دے، انہوں سمجھ دے، ایک دوجے نال مذاکرہ کر دے، ایک دوجے نال بحثاں کر دے، تاکہ سانو مسئلہ سمجھ آ جائے جڑا نبی پاک نے بیان کیتا ہے ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے۔ اللہ سانو بھی یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے رب نے قرآن مومنہ کی نشانی یہ بیان کی تھی، سورہ المومنون 18واں پارہ، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ فرمایا کہ مومن ہوندے نا مومن جدو انہوں نے واقعہ جاندہ ہے آ جاؤ الاللہ ورسولہ، اللہ والا جاؤ تے رسول اللہ والا جاؤ، قرآن والا جاؤ تے حدیث والا جاؤ، اللہ دی وحی نو من لو، وحی تے عمل کرو۔ جدو انہوں اللہ دی وحی وال بلایا جاندہ ہے تے مومن کی آندے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کی وحی کو سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا، ہم نے قرآن کو سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا، ہم نے حدیث مصطفیٰ کو سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا۔ اللہ فرمانے نے فرشتوں کو تمغہ دینے ہیں، اللہ کی تمغہ دینے ہیں، فرمایا سی اعلان کر دینے ہیں اولئک هم المفلحون، اے لوگ کامیاب نے، میری جنت داخل ہو جائیں گے۔ مفلحون کدھر آ گیا فائزون، اے لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات گل سے جو ٹوری آ گئی تو مکتی نہیں، موضوع ایسا ہے، لیکن میں ایک آخری آیت سنا کے دونوں بات مکانا۔
اللہ دی وحی دے اتے او دے آداب وچوں ایک ادب سب تو اہم ایک تے وے تے قرآن اور حدیث تے غور کیتا جائے، تدبر کیتا جائے۔ اللہ نے قرآن دعوت دیتی ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور میں اسا قرآن نو آسان کر دیتا نصیحت واسطے، ہے کوئی غور کرنے والا، کوئی تدبر کرنے والا، کوئی فکر کرنے والا؟ یعنی یہ بھی آداب جو ایک ادب ہے کہ اللہ دی وحی نو سنن تو بعد اور تے غور کیتا جائے، اور تے تدبر کیتا جائے، انہوں سمجھن دی پوری کوشش کیتی جائے، پھر وہ تے عمل کیتا جائے، اور جنہیں لوگ عمل کرتے ہیں پھر رب انہاں دا مول پاندا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں سونے انہوں کہہ دیو اگر اللہ نال محبت رکھ دیو تے آؤ پھر میں محمد دی تابعداری کرو، میرے پیچھے پیچھے چل پو، میری فرما برداری کرو، میرے آگے لگو۔ جدو تسی میری اتباع کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، اللہ دی وحی تے ایمان لے آؤ گے، عمل کرو گے، تو پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، جدو تسی اللہ دی وحی تے ایمان لے آؤ گے، اللہ دی وحی تے عمل کرو گے، اللہ دی وحی دا ادب کرو گے، اللہ دی وحی دا احترام کرو گے، اللہ دی وحی دے تے یقین رکھو گے، اللہ دی وحی دے مطابق اپنی زندگی بنا لو گے، پھر رب کی کرے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا تے تواڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما چھڑے گا۔ اللہ سانو اے ہو جا ادب وحی الہی دا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، ایک دن انہوں نے بیٹا سی وہ آکھن لگا، صحیح مسلم دی روایت ہے، مسند احمد جو وضاحت موجود ہے، آندا کہ ابا جی دسو بیبیاں نوں مسیتیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنیا آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ دیاں بندیاں نوں مسجد وچ جان تو منع نہ کریا جے، جو نماز پڑھن، جمعہ سنن، درس سنن واسطے جانا چاہن، تراویحاں پڑھن جانا چاہن، تو انہاں واسطے انتظام کرو، انہاں نوں اللہ دے گھر جان تو منع نہ کرے۔ وہ بیٹا کہنے لگا آندے نہیں جی واللہ لنمنعہن، اساں تے ضرور روکنا ہے، اے مسیتی جان دے بہانے خرابیاں کرن گیاں، فساد کرن گیاں، اساں نہیں جانتے نا، ابا جی اساں نہیں جانتے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں تینوں اللہ دے نبی دی حدیث سنا رہا تے تو اکوانا واللہ لنمنعہن، میں تینوں اللہ دے نبی نے فرمایا نہ روکو، تو انہاں اساں روکنا۔ سن میرے پترا، میں جدوں تک زندہ رہاں گا تیرے نال کلام نہیں کراں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد جن یہ تفسیر بیان کی تھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف اس گل دی وجہ تو کہ میں نے نبی پاک دی حدیث سنائی ہے، انہیں اگو آکے کہ آسان نہیں مننی، آسان منع کرنا، تے اللہ فرمان لگے ساری عمر پھر اپنے پتر نال کلام نہیں کیتا حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔ اینا ادب سی صحابہ دے نزدیک اللہ دی وحی دا، تے تو بولے کہ منہ اوہ جی اسی ہے دی چھوڑو جی۔ حضرات اللہ سانو سارے اپنی وحی نو سمجھ کے او دے آداب احترام دا خیال رکھ دے ہویا اللہ سانو او دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آتے ہون پکی یاد رکھو گے نا، آج تو بعد جتنے بھی قرآن حدیث سننا ہے پوری توجہ یکسوئی نہ سننا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا، موبائلہ دے دھیانے نہیں لگنا، سجے کبے نہیں ویکھنا، آگاہ پیچھے اٹھ کے کدی اندر کدی باہر نہیں جانا، پوری توجہ یکسوئی نہ۔ اور یاد رکھو جدو اے قرآن حدیث بیان ہو رہا ہوتا ہے نا اللہ دی رحمت تو نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور حدیث موجود ہے فرشتے اپنے پران المجلس نو گھیر لیندے نے آسماناں تک، انہاں دے پران دے درمیان اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے، جب تک مجلس قائم رہندی ہے اللہ دی رحمت نازل ہوندی رہتی ہے۔ کتنے بدبخت نے جڑے اللہ دی رحمت نو ٹھکرا کے باہر ہو جاتے ہیں۔
اندازہ کرو نا، ایتھے جو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، ایک بندہ توڑ گیا او 5 جا لگایا، بیوقوفی ہے نا، بد نصیبی ہے نا، اللہ کی رحمت جو باہر نکل گیا۔ یہ مجلس ایڈی برکت والی ہوتی ہے جس اللہ کی وحی سنی سنائی جاتی ہے نا، قرآن حدیث ایڈی برکت والی ہوتی ہے جدھر فرشتے ہون، ایتھے فرشتے موجود نے، انہاں مجلس ان گھیریا ساڈا ایمان اللہ کی قسم، مینوں اپنی ذات تے انہاں یقین نہیں جنہ نبی دی بات تے یقین ہے۔ اس وقت فرشتے تے ڈھیراں دی تعداد موجود نے، لا تعداد بے شمار، انہاں ہم واپس جانا ہے تے اللہ نے پوچھنا کتوں آئے ہو، انہاں کہنا اسی کتوں آئے ہیں، کیڑے قاتل والے تو۔ اچھا اوتھے کی کرن گئے، اوتھے تیرے بندے تیرا ذکر پہ کرتے سن، اچھا کی مانگتے سن پہ، یہ جنت کا سوال کر، دعا کر اللہ سانو سارے نوں جنت وچ بٹھا فرما، اللہ سانو سارے نوں جہنم تو بچا لے۔ اچھا کی مانگتے سن پہ، تیری جنت کا سوال پہ کرتے سن، انہاں جنت ویکھی ہے کہ نہیں، جے ویکھی ہوندی پھر انہاں ہور زیادہ شدت نال منگنا سی۔ اچھا پناہ بھی کسی چیز تو مانگتے سن دے آؤ، کیڑی گل تو آندے سن جہنم تو بچا لے، انہاں جہنم ویکھی ہے نہیں، جے ویکھ لین یا اللہ ہور شدت نال پناہ منگن۔ فرمایا اچھا گواہ ہو جاؤ میں جننے اتنے بیٹھے سن سارے معاف فرما چھوڑا۔ ایک فرشتہ آندا یا اللہ اتنے ایک بندہ سنن نہیں سی آ تے میں لنگدا بہ گیا، ایتھے مجمع لگا پتہ نہیں کی گل ہے، ایویں آمدا جاتا جاتا بہ گیا۔ فرمایا مجلس ایڈی برکت والی ہے جڑا اون جا کے بہ گیا میں انہوں بھی معاف فرما چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ پر شرط ہے کہ آداب دے نال اللہ دی وحی نو سنیا جائے، توجہ نہ، اور اس نیت نہ سنیا جائے کہ اساں جو سننا ہے او تے ایمان بھی لینا ہے اور او تے عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔